طرح وہ دکاندار اس وقت وہ ہمارے ساتھ جو کھیلتا ہے ہماری نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے. لیکن یہاں پر میں سلام پیش کروں گا خواتین کو. یقین کریں خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ خواتین کو دیکھا جس طریقے سے وہ فائٹ کر رہی ہوتی کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے, جیسے بھی محترم نے فرمایا کہ سرجانی کے اس سیکٹر میں رہتے ہیں کہ جہاں رات کو 10 بجے تک بھی لوگ نہیں آئے ہوئے تھے. اسد بھٹو صاحب اور تمام جتنے معززین یہاں تشریف فرمائے تمام کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف ہمیں سن بھی رہے ہیں بلکہ بہت ساری تجاویز بھی ہیں. اور دیکھیں اس میں چونکہ میں کنزیومر رائٹس پہ کام کرتا ہوں, میں ایکٹیوسٹ ہوں کنزیومر رائٹس کا. اب پچھلے 2013 سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور بہت کچھ میں نے دیکھا. ابھی کہا گیا کہ چونکہ نکلیں کریں, ریسنٹلی پہلے اس پہ 2 حملے ہوئے. ایک میں میری گاڑی تباہ ہوئی تھی اور چونکہ میں نے اس وقت جو گاڑیوں کا جعلی آئل یا کہہ لیں کہ ملاوٹ کرتے ہیں یا جو بھی نام دیتے ہیں آپ اس کو, ان پہ ہم نے کارروائی کروائی تھی. تو اس کا مجھے بڑا زبردست رسپانس ملا تھا کہ ودن 2 آورس مجھ پہ حملہ کر دیا گیا تھا. ریسنٹلی میں نے بھی ایک نجی ٹی وی کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس میں نے بتایا کہ شہر کراچی کو مردہ مرغیاں کس طرح کھلائی جاتی ہیں اور اس کی نشاندہی کی. اس نشاندہی کے بعد یہ ہوا کہ مجھے سیکنڈ لاسٹ فرائیڈے میں چائے پی رہا تھا, وہاں مجھ پہ حملہ کر دیا گیا اور نام لے کر مجھ پہ حملہ کیا گیا. تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے یہاں کہا جاتا ہے. بڑے بڑے دودھ والوں کے نام لیے گئے, کبھی ان کے پیچھے کبھی ان کی گچی میں ہاتھ ڈال کے ذرا سا دیکھیں تو صحیح, آپ کو لگ پتہ جائے کہ جناب وہ کتنی بڑی مافیاز ہیں وہ. دوسری کنزیومر کی بات کی جا رہی ہے تو میں یہاں ضرور یہ بتاؤں گا کہ سندھ میں اس وقت کنزیومر کا جو لا ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اس کے تحت اس وقت پورے سندھ میں 31 کنزیومر پروٹیکشن عدالتیں کورٹس کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ سندھ میں کنزیومر پروٹیکشن کونسل بیورو آف سپلائی کے انڈر نیپا چورنگی میں اس کا دفتر بھی بنا ہوا ہے, وہ بھی کام کر رہا ہے. سیکنڈلی سب سے بڑی جو اس وقت پوزیشن یہ ہے ہماری, اور میں بھی جب شہزاد بھائی سے بات بھی کر رہا تھا تو شہزاد بھائی کو میں بتا رہا تھا کہ ایک چیز بڑی حیران کن ہوتی ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کے مارکیٹ میں ایک چیز کے لیے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ مہنگی بیچی جا رہی ہے, سب اسٹینڈرڈ بیچی جا رہی ہے, جس قیمت پہ بیچی جا رہی ہے اس کی یہ قیمت نہیں ہے, لیکن بجائے اس کے کہ دکاندار ریزسٹ کرے, بجائے اس کے کہ کوئی اور شاید وہ برابر کھڑا ہوا ایک کنزیومر وہ ہم سے کہتا ہے یار آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, اس کو کرنے دیں, بیچنے دیں, آپ کا کیا لے رہا ہے. تو دیکھیں جب تک آپ معاشرے سے یہ چیز ختم نہیں کریں گے. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں ڈیلی میرے پاس واٹس ایپ پہ میرے پاس میرے پیج پہ میرا 54,000 کے قریب پیج ہے جو لائکس ہیں لوگوں کے, اس میں جو کمپلینس آتی ہیں وہ اسی طرح کی آتی ہیں. اور ایک اور فراڈ اس وقت اتنا عروج پہ چل رہا ہے وہ ہے آن لائن, جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کس طریقے سے آن لائن شاپنگ کرنی ہے, اور پھر اتنے سادہ لوگ ہیں ان بیچاروں کو لوٹا جا رہا ہے. اب آتے ہیں ہم کنزیومر کو کریں کیا, کس طریقے سے اویئرنیس دیں. ہمیں اصولی طور پہ دیکھیں پوری دنیا میں بہت اچھی بات کی کہ پوری دنیا میں جو کنزیومر باڈیز ہوتی ہیں بہت طاقتور ہوتی ہیں. وہ اس لیے طاقتور ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کنزیومر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اسٹیپ اٹھایا تو گورنمنٹ کی جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. ان کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جناب جو چیز کریں گے ہم عوام کے لیے کریں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر دودھ مہنگا ہو رہا ہے تو خریدار کہتا ہے یار تھوڑا سا کم خرید لو. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے سلیم راجپوت صاحب کمشنر کراچی تھے تو انہوں نے کہا میں 200 روپے سے 201 روپے میں شہر میں دودھ نہیں بیچنے دوں گا. انہی لوگوں نے جو آج 220 روپے سے بھی کہتے ہیں کہ بڑھا دیا جائے 200 روپے لیٹر دودھ انہوں نے شہر کراچی میں بیچا اور بینر لگوا کے اس شخص نے بکوایا. اس کا مطلب ہے کہ جب سرکار اس پہ آ جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مسئلہ کیا ہے کہ کرنے والا بھی ہو. سیکنڈلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دوسرا کام شروع ہو گیا. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, اگر ہم قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ مافیا جس کو ہم دکاندار کہتے ہیں, وہ مافیا جو اس ٹائم ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے جس پہ ہم ہمدردیاں جھاڑ رہے ہوتے ہیں, جس پہ ہم ہمدردیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہاں سے چلتا ہے تو وہ کتنے لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے آتا ہے, کیونکہ وہ خود غلط ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود فراڈ کر رہا تھا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں 2 نمبری کر رہا ہوں تو وہ خود پیسے دیتا ہوا آتا ہے. وہ خود KMC والے کے لوگوں کے ساتھ DMC کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو بھتے دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں 2 نمبر کام کر رہا ہوں. سیکنڈلی اگر اسی قیمت پر جب اس سے بات کریں تو آپ کو سب اسٹینڈرڈ چیزیں دینا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ سبزی جو درجہ اول میں وہ درجہ سوم رکھ کے آپ کو سیل کر دیتا ہے, وہ پھل جو بکنا چاہیے درجہ سوم میں وہ درجہ اول میں کر کے بیچ دیتا ہے. کس شخص کو پتا ہے؟ میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں, مجھے بھی نہیں پتا کہ کون سا پھل جو ہے درجہ اول ہے, مجھے نہیں پتا کہ درجہ سوم کی سبزی کون سی ہے. وہ پتہ نہیں کس سوچے وہ خاتون اگر اس کے پاس 50 روپے ہوں گے تو وہ سوچے گی میں کسی سبزی والے سے 50 روپے میں کچھ لے کر آؤں, وہ اس سے بھاؤ دھاؤ کرتی ہے. ہمارے کچھ ایسے نام نہاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ پھل کتنے کا, وہ پرچیز کر لیتے. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ یہ سبزی کتنے کی ہے, وہ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے انہی چیز کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ کنزیومر کو امپاور ہونے کی ضرورت ہے. اور مجھے نام کے اوپر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب
نیشنل کنزیومر موومنٹ کی بات کی جاتی ہے, تحریک کی بات کی جا رہی ہے. یہ موومنٹ ہے نا سر, تحریک ہے, اور اس تحریک کو سپورٹ کرنا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اس تحریک کے اوپر کام کرنا ہے. ہم خود اس پہ, چونکہ ہم جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تحریک کا حصہ بنیں. میں بحیثیت ایکٹیوسٹ میں کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک ریڈیو پروگرام بھی کرتا ہوں, وہاں پر میں نے شہزاد صاحب کو بلوایا اور میں نے ان سے کہا پروگرام کے بعد کہ یار آپ باہر نکلیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. اور گورنمنٹ کے ادارے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ جائیں ترازو دیکھیں, ترازو میں نے پکڑوائے کتنے سارے, کیا سرکاری اداروں کو نظر نہیں آتے؟ اگر مجھے نظر آ سکتا ہے کہ تول کس طرح اتنا بڑا فراڈ کرتے. لنڈی کوتل پہ سر میرے پہ حملہ ہوا, روزے کا پہلا دن تھا, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میرے ساتھ تھا, پولیس وہاں سے چلی گئی, ہم کھڑے رہے. کیوں؟ ہم کیا لوہے کے بنے ہوئے ہیں؟ اے ڈی سی کھڑا رہا میرے ساتھ, اور کیا تھا, انہوں نے ترازو کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے تھے اور وزن کر رہے تھے. سر یہ زیادتی نہیں ہے؟ ایک طرف سورہ رحمان میں کیا کہا گیا ہے, کس طرح کی باتیں کی گئی ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا, یہ سب ہمیں پتا ہے, ہر چیز ہم جانتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میں اندر سے جلا ہوا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں شہر کراچی کی نہیں بات کرتا, میں پورے سندھ کی بات کرتا ہوں, میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. اور یہاں پر میں آپ کے اس کانفرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسد بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ چیز لانا چاہتا ہوں, پنجاب میں کنزیومر پروٹیکشن عدالتیں ختم کر دی گئی ہیں. یہ ایک بڑی زیادتی کی گئی ہے. ابھی اس وقت سندھ میں یہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, اور یقین کریں یہ میں نہیں کہتا, میں خود جاتا ہوں, میں کنزیومر کو بھیجتا ہوں, اور اتنا آسان ہے ان پہ کیس کرنا. آپ کو کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے, کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے لائر بنے, آپ کو خود سیکشن 29(1) کے تحت ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے, اور جس برانڈ کو دینی ہے, جس بھی انڈیویجول آرگنائزیشن نے خود آپ کے ساتھ فراڈ کیا, اس کا ایویڈنس یعنی کہ ریسیپٹ آپ نے رکھنی ہے, اس کی رسید آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہ کر کے آپ نے وہ کر کے 15 دن کا نوٹس آپ جاری کریں گے. سر اس کو وکیل نہیں جاری کرے گا, عدالت جاری نہیں کرے گی, آپ اس کو لکھیں گے کہ جناب والا آپ نے یہ فراڈ میرے ساتھ کیا ہے, یہ چیٹ میرے ساتھ کی ہے, آپ نے دکھایا کچھ بیچا کچھ, لیکن مجھے آپ نے دھوکہ دیا. 15 دن میں ہم پر کمپلسیٹ کرتے ہیں, ٹھیک, ورنہ میں آپ کو کنزیومر پروٹیکشن کورٹ لے کے جا رہا ہوں. اتنے اچھے ججز ہیں جہاں ہم بیوروکریسی کے اوپر ایلیگیشنز کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, لیکن یہاں میں ججز کی تعریف ضرور کروں گا, کیونکہ میں خود جاتا رہتا ہوں کنزیومر پروٹیکشن کورٹس میں. ججز بغیر وکیل کے آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شہر کراچی کا, پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل کون سا ہے جو کروڑوں روپے لیتا ہے؟ آغا خان. سر آغا خان کو کنزیومر پروٹیکشن کورٹ نے فائن کر دیا. میں کہتا ہوں بے شک آپ ہائی کورٹ چلے گئے, لیکن اخبار میں خبر لگی نا سر آغا خان کے بارے میں. آج میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ معزز عدالت نے کیا نا, کہ الیکٹرک کے سی او کے ساتھ کیا ہوا ابھی ریسنٹلی, صوبائی محتسب نے اس کو فائن کیا, اس کو کیا. ٹھیک ہے, جو بھی کچھ ہے آپ اپنی آواز بلند کریں, اور جو بھی ایکٹیوسٹ ہے کنزیومر کے, آپ ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں. اور یقین کریں, ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر رہے تھے, میں ان سے ہی کہہ رہا تھا, ہمیں سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. ہم ایک پلیٹ فارم میں جائیں, چاہے پولیٹیکل لوگ ہوں, چاہے آپ انڈسٹری سے یا کسی بھی ٹریڈر سے, ہمیں ایک ہو کر لڑنا پڑے گا. کیوں؟ اگر ایک طرف اگر کہیں دکاندار ہے تو وہ دکاندار بھی تو کنزیومر ہے, وہ بجلی کا کنزیومر ہے, وہ گیس کا کنزیومر ہے, وہ پانی کا کنزیومر. اور کیا زبردست میں کہتا ہوں ہمارے یہاں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو گیس بند کر دیا جاتا ہے, گیس ختم ہو گئی, آپ کو لگا دیا ایل پی جی کے پیچھے. جب آپ ایل پی جی کے پیچھے لگ گئے, پتا چلا کہ جناب آپ ایل پی جی کے پیچھے لگ گئے, تو چلے اب آپ کو ہم ٹائمنگ دیں گے, اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو گیس ملے گی. بتائیے سر کتنی بڑی زیادتی. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا یہاں کے لوگ رہنے والے, کیا ان کو 24 گھنٹے گیس نہیں ملنی چاہیے؟ او بھائی یہ عجیب سی بات کہا. پھر اس کے بعد آ جائیں, پانی ٹینکر پہ ہمیں کیسے لے کر آئے, لائنیں پھٹ گئی ہے جی, پانی نہیں آ رہا. وہ جی کس کا کام ہے؟ فلانے کا کام ہے, فلاں سے رابطہ کرو, وہ کہتا ہے میرا کام نہیں. یو سی کے پاس جاؤ, کہتے ہیں میرے پاس نہیں. ڈی ایم سی کے پاس جاؤ, کہتے ہیں میرے پاس نہیں. میئر کے پاس جاؤ تو کہتا ہے جی میں بھی بات کروں گا. ابھی ریسنٹلی میں پریس کانفرنس بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب کی سن رہا تھا, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں انشاءاللہ جا کر ان سے بات کروں گا. اب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بالکل کہیے, لیکن بات یہ کہ کیا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ آج ٹینکر خرید رہے ہیں ہم. ابھی دیکھیں ریسنٹلی کل کی بات ہے شاید, وہ بچہ جو ٹینکر کے نیچے آیا, معصوم بچہ, گلیوں میں گھوم رہے ہیں ٹینکر. ان کے ٹائمنگ کیا ہے, لیکن یہ ٹینکر گھوم رہے ہیں. ان کے مسئلے مسائل کیا ہے کہ جناب یہ اس کے اوپر کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ مجھے بتائیے ڈی آئی جی ٹریفک نے, اس کے علاوہ تمام ایکسائز ڈپارٹمنٹ کہ یہ کیمرےز لگائیں گے. کہاں گئے ان کے کیمرے؟ کون سے ٹینکر میں کیمرہ لگا ہوا ہے؟ بائک کے اوپر آپ سختی کرتے ہیں, وہ بھی تو کنزیومر ہے بیچارہ. کیا وہ کنزیومر نہیں ہے؟ وہ بھی تو کنزیومر ہے. پیٹرول ڈالتا ہے سر, پھر اس کی بائک چلتی ہے. اب اس کی مجبوری ہے, مہنگائی اتنی ہوگی کہ وہ 3 سواریاں بٹھانے کے لیے مجبور ہے. ہم نے اس پہ کام کیا کہ یار یہ 3 4 سواریاں. اور جیسے وہ میں چونکہ ان کو میں اس لیے لے رہا ہوں نام ان کا, کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرف گئے اپنا سرجانی, تو سرجانی میں شام کے ٹائم اور صبح کے ٹائم اتنی بائکس ہوتی ہیں. آپ ناگن سے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا, جتنے سیاسی لوگ ہیں, جتنے کنزیومر پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو چاہیے ذرا سا ناگن چورنگی کے پاس سے کھڑے ہو جائے اور جاتے جائے. بائکس آپ کو کیوں ملتی ہے؟ وہاں ریڈ بس بھی چل رہی ہے, گرین بس بھی چل رہی ہے. بھائی غریب لوگ وہاں رہتے ہیں, وہ بےچارے 3 بیٹھ کے وہ پیٹرول آپس میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کر کے کہ یار بائک کو کس طریقے سے لے کے جائے, تو کیا اس کنزیومر کو کون دیکھے گا؟
क्या उसको शहजाद साहब हम छोड़ दें अकेला? क्या वो जो बस में जा रहा है उसको अकेला छोड़ दें क्या? अब आ जाए बिजली पे। बिजली पे पहले हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ गेम किए गए, हमें लगा दिया दूसरी चीजों पे लग जाओ जी, हम जनरेटरों के पीछे भागने लग गए, वो खत्म हो गए। जनरेटर के बाद हम सोलर, नहीं सर यूपीएस पे, सर यूपीएस। अभी तो सोलर तो बड़ी बात की कहानी है सर, सोलर की भी कहानी वही होनी है जो आपके साथ सीएनजी सेक्टर में की गई। सीएनजी सेक्टर तबाह बर्बाद हो गया, 5.5 से 6 अरब रुपया कंज्यूमर का तबाह हो गया उसके अंदर। मैं चीखता रहा, मैं जाकर नेपरा के ओगरा के साथ बैठ के बकवास करता रहा। मैं ओगरा को कह रहा था ये ज्यादती कर रहे हो आप हमारे साथ, ये ज्यादती बंद करो, कंज्यूमर के साथ ज्यादती हो रही है। सीएनजी के सेक्टर के लोग भी हमसे कहते रहे, लेकिन अफसोस के साथ है कि 6 अरब रुपया हमारा गरीबों का, कोई 50,000 की किट लगा रहा था, कोई 80,000 रुपए की किट लगा रहा था कि चलो जी पैसों की बचत होगी, सर वो पैसे चले गए। फिर उसके बाद एलपीजी के पीछे में लगा दिया। अब आप देखें सोलर पे लगाकर आज आपको वो जो ग्रीन मीटर होता है वो जरा लेके तो दिखाएं, वो ग्रीन मीटर नहीं आपको मिल रहा। के इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी माफिया बन चुकी है और उसके बारे में जरा सी बात कर दो तो मुझे हैरानगी होती है कि बजाय वो आपकी हमारी बात सुने, वो कहीं हाफिज नईम साहब को भी मैं क्रेडिट देता हूं, जब वो अमीर थे कराची के तो उन्होंने प्रेस क्लब में एक रखा था प्रोग्राम, इसी तरह कॉन्फ्रेंस थी और मैं भी उसमें गया था और बुलवाया उन्होंने, तो यकीन करें कि मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो है जो आवाज उठा रहा है। नेपरा के इजलास होते हैं, कोई मुझे पार्टी नहीं नजर आती, एक जमात इस्लामी नजर आती है। चूंकि आज भी मैं उसमें बैठा हूं तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कराची का दर्द रखने वालों को भी वहां आना चाहिए। वहां पर आप अंदाजा करें, एक एक्टिविस्ट की हैसियत से मैं बात करता हूं, पॉलिटिकल यूसी चेयरमैन खड़ा होकर मुझे कहता है ओ जनाब ये देखिए ये ज्यादती कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के साथ। ये कैसी आवाजें हमारी बंद की जाती हैं, किस तरीके से बंद की जाती हैं? क्या हम सियासी लोग हो जाएं? हम सियासी लोग नहीं हैं, लेकिन हम कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं और भरपूर तरीके से काम करेंगे। हमें 2 से 3 मरतबा आपने हमले कर लिया, हम फिर भी खड़े हुए। पहले भी आपने हमारे साथ ज्यादती की, हम तब भी खड़े हुए, आज भी हम खड़े हुए, खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इस तहरीक का, इस मूवमेंट का जो इस टाइम आप शहजाद साहब आप चल रहे हैं, हम आपके साथ खड़े और इसलिए खड़े। हमने अब टारगेट करना है उन मार्केट को कि जहां देखें, मैं समझता हूं, मैं अपार्टमेंट में रहता था, मैंने उस अपार्टमेंट के लोगों को लिया और मैं चला गया जो दुकानें बनी, मैंने वहां से 4-6 लोग लिए, मैंने कहा जी चलें। बोले क्यों? मैंने कहा चलें जी चलते हैं, हम जरा दुकानदारों पे चलते हैं। हमने 3 चीजें चेक की, 3 चीजें चेक की दुकानदार के पास। पहला, तुम्हारी जो क्वालिटी है वो क्या है, 1 2 3 सब्जी वाले की। फिर उसके बाद दूसरी, हमने उससे कहा वेट बताओ तुम कैसे करते हो। उसने आप चले जाएं ज्यादातर ठेले वाले, आप देखिएगा तराजू हल्का सा आपको यूं मिलेगा, टिल्ट मिलेगा उनका। और एक और चीज बताता हूं, हमने एक और चीज पकड़ी, तारिक साहब आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल मीडिया पे भी बैठते हैं। सर इनके बाट में से वेट माइनस किया हुआ होता है, उसमें फोम बना हुआ होता है जिसपे सिल्वर कलर लगाते हैं। ये मैंने बचत बाजारों और दुकानों पे खुद पकड़ा है। नागर चौधरी ने इकबाल प्लाजा के पास निजी टीवी ने मेरा उसको कवर किया, मैंने जब उसका बाट उठाया उसी के 2 बाट रखे तो पता चला कि तकरीबन 100 ग्राम उसमें से कम है। फिर आ जाते हैं हम आपको तोल की बात बताते हैं, जो दूध तोलने वाले वो किस तरह का फ्रॉड करते हैं। यह है बेसिकली अवेयरनेस। वो क्या होता है, बेसिकली लीटर होता है, किलो नहीं होता है। एक तो ज़हन-नशीन रखें कि लीटर में होता है। वो क्या करते हैं, उनका तरीका बताता हूं। एक तो पानी डल गया, चलो मैं हमसे कहता हूं यार पानी डाल दो, बर्दाश्त कर लेंगे हम, केमिकल मत डालो। अब हम कहते हैं मलाई जो आती है ना वो तो उसी दूध की आती है जो 6% 7% वहां से आ रहा है। सर फुल क्रीम दूध मिलता है जोड़िया बाजार से, आप ले डाले, आपके घर में दूध में मलाई आनी शुरू हो जाएगी। और हम इनसे कहते हैं मिलावट करनी है, गाय का दूध डाल दो। हम तो इनसे ये भी एग्री करते हैं, आपने डालना है तो ये डाल दें। सर वो नहीं करते। फिर पैमाना, हम एक अदारा है वेट एंड मेजरमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, अच्छे लोग हैं, लोग कम है उनके पास, ये भी एक अलमिया है, जो कि ये भी एक दुख की बात है। इदारों के पास जो मेन फोर्स है वो कम है। हम उनके साथ निकले तो पैमाना देखा, दो चीजें दिखाऊंगा। उन्होंने पैमाना ऐसे तो उसमें से मैग्नेट लगा हुआ पीस निकला तो पता चला कि 150 ग्राम दूध और कम हो गया क्योंकि उसने मैग्नेट लगाया हुआ था अंदर उसके साथ पैमाने में। उसके बाद आ जाते हैं मुर्गी तोलने वालों पे। सदबत, चूंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है, मैं इसको खत्म करता हूँ आखिरी, मतलब क्योंकि सबको समअप करना था। ये एक आखिरी बात बता रहा हूँ। मुर्गी वालों के पास वो जो स्टील के बाउल्स होते हैं, ये 2 तरह के पड़े होते हैं। एक उनका प्रॉपर वेट का होता है और एक उन्होंने रखा होता है जो आपको धोखा देने के लिए होता है। वो इधर से उठा के इधर करते हैं और जो दूसरा वेट होता है तकरीबन वो भी आपको 200-250 ग्राम कम करता है। सर बहुत बातें करने के लिए, बहुत बातें करने के लिए, जो आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ और कंज्यूमर के मामला में बहुत मैं नजर रखता हूँ। और रिसेंटली मैंने एक पेट्रोल पंप को भी सील करवाया सिर्फ इसलिए कि वो कम दे रहा था। इंशाल्लाह चूंकि नमाज का टाइम हो गया, बातें फिर अगर मौका हुआ तो फिर बात करेंगे। तो वापस आते हैं जी, बहुत शुक्रिया।